جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جمشید اقبال چیمہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور ان کی اہلیہ اس وقت جیل کے اندر ہیں، اور جیل میں جو بنیادی حقوق ہیں ان کی پامالی کی جا رہی ہے۔ پہلے بھی انہوں نے کافی کہہ لیں کہ اپنا نقصان کروایا ہے عمران خان کی محبت میں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ باز آئیں گے محبت سے۔ تو اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اس وقت کرنٹ کیا سٹیٹس ہے جیل کے اندر، جو ان کے ساتھ ان کے بنیادی حقوق کی یا رسائی تک نہیں ہے، فیملی کی بچوں تک کو نہیں ملنے دیا جا رہا۔ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ایک دو دن پہلے، جو ہے وہ ان کے بیٹے سے صرف چند منٹ کی ملاقات جو ہے وہ کروائی گئی۔ اس ساری صورتحال کے اوپر بات کرتے ہیں اور بھی کچھ اہم چیزیں ڈسکس کریں گے، کیونکہ ایک بڑا ایشو جو اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے ایکس کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، فواد چودھری صاحب کے حوالے سے بھی، کیونکہ ان کو جو موجودہ جو قیادت ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی، اس حوالے سے بھی، کیونکہ یہ بھی اسی سینیریو میں یا اسی چیز میں آتے ہیں مسرت جمشید چیمہ یا جو چیمہ فیملی ہے۔ اس حوالے سے بھی کچھ اہم چیزیں ڈسکس کرنی ہے، اس کو بھی کھولیں گے۔ لیکن سب سے پہلے بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت دینے کا۔ اس وقت کہا یہ جا رہا ہے، آپ کی ویڈیوز بھی ہم نے دیکھی، کہ مسرت جمشید چیمہ صاحبہ جو ہیں آپ کی رسائی نہیں ہے، ملنے نہیں دیا جا رہا، ان کو کچھ ڈسیزز بھی ہیں، ان کو یہاں تک کہ میڈیسن جو ہے وہ بھی نہیں پہنچائی جا رہی۔ کیا چل رہا ہے ان کے ساتھ؟ ابھی تک کوئی رسائی آپ کی ہوئی ہے؟ میڈیسن پراپر پہنچ رہی ہیں؟ کس طرح کا رویہ سلوک ان کے ساتھ روا رکھا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گرفتار کیسے ہوئی۔ ہاں ٹھیک ہے۔ سو اٹس ویری سمپل کہ ہم لوگ مینار پاکستان پہ 5 جنوری کو گئے، 5 اکتوبر کو، 5 اکتوبر، بالکل 5 اکتوبر کو گئے۔ تو وہ جب ہم پہنچے ہیں وہاں پہ تو سارا میڈیا کے کافی سارے لوگ تھے وہاں پہ۔ آپ ساتھ تھے؟ ہاں میں ساتھ تھا، سوشل میڈیا بھی تھا، دوسرا میڈیا بھی تھا۔ تو وہ چونکہ راستہ اس طرح بند تھا کہ مشکل تھا، بالکل ایسی ہے، پورا لاہور بند کیا، کسی نامور آدمی کا وہاں پہنچنا مشکل تھا۔ جی، تو ہمیں دیکھ کے میڈیا والے دوڑے کہ جی وہ نامور آدمی صبح سے کوئی بھی نہیں آیا تو آپ آئے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک نا جیسے رش والی کیفیت بن گئی۔ تو وہاں پہ جب ہم گئے تو پولیس والا نہیں تھا کوئی بھی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، تقریباً کوئی میرے کو 3-3.5 منٹ بعد وہاں کو 200-250 پولیس والا پہنچے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، تو انہوں نے جیسے اٹیک ہر طرف سے کر دیا۔ اچھا، وہ تھوڑا سا اندھیرا، تھوڑی سی روشنی، اس طرح کی سچویشن تھی۔ تو مجھے نہیں سمجھ لگی، میں تھوڑا سا سائڈ پہ ہوا ہوں۔ پولیس کا نام آیا تو میں تھوڑا سائڈ پہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ میں ٹی وی پہ میڈیا پہ بات کر چکا تھا، تو میں سائڈ پہ ہو گیا۔ اچھا، اینی ہو، وہ کانفیڈنس کی بنیاد پہ ہم نکل آئے وہاں سے۔ میں نکل آیا، مسلط گرفتار ہو گئے، سیکٹری میرا گرفتار ہو گیا، باقی لوگ گرفتار ہو گئے۔ تو وہاں پیچھے جو پرزنر وین، اس میں سیکٹری میرا وہ ڈفرینٹ وین میں تھا، مسلط ڈفرینٹ وین میں تھی۔ ٹھیک۔ تو وہاں جو اطلاع ساری آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ پیچھے سے پریشر آ رہا تھا کہ زیادہ بندے پکڑو اور نامور بندے ضرور پکڑو، گورنمنٹ کی جانب گورنمنٹ کی طرف۔ ٹھیک۔ اور وہ جیسے چھلی خرید رہے ہیں، وہ پولیس والے لے رہے ہیں، اسے بھی پکڑ کے اندر کر رہے ہیں، جیسے وہ کیلا خرید رہے ہیں اسے بھی پکڑ کے اندر کر رہے ہیں، وہ نمبر پورا کرنے کی باقاعدہ۔ اس دن بالکل ایسے ہی لوگ نہیں نکلے تھے، مین لیڈرشپ بھی نہیں نظر آئی، ایسے ہی نہ میں نکلنا یا نہ نکلنا علیحدہ بات ہے، وہاں پہنچ سکنا یا نہ میرا سوال یہ ہے کہ پیچھے سے پریشر ہے کہ آپ نے بندے گرفتار کرنے ہی کرنے ہیں، کرنے۔ ٹھیک کہ ہے۔ اگر کوئی روڈ بند نہیں ہے، کوئی آپ کہہ لیں کہ کوئی نعرے بازی نہیں ہو رہی، پروٹیسٹ لوگ نہیں کر رہے، ایک بندہ مطلب اتنا غریب ہے کہ وہ آنسو گیس کے اندر بھی وہ چھلیاں لگا کے بیٹھا ہے، وہ کیلے لگا کے بیٹھا ہے، اس کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ پیچھے جو انسٹرکشن دے رہے ہیں وہ اور آگے کرنے والے دونوں کس حد تک ظالم ہیں۔ پھر ادھر آنسو گیس کے کافی شیل چل رہے تھے، تو اس میں مسرت کو تقریباً 3 گھنٹے انہوں نے کھڑا کیا وہاں۔ ہم نکل گئے تو ہم دیکھ رہے کہ کس تھانے پہنچتی ہیں، تو ہم لگاتار اس پہ ریکی کر رہے تھے۔ تو لیکن وہ 3-3.5 گھنٹے بعد تو شی واز ان بیڈ شیپ جب وہاں پہنچی ہیں، گلا شلا خراب ہو چکا تھا، سارا آنکھیں خراب ہو چکی تھی۔ اچھا، اس کے بعد یو کین سے کہ جو پرچے 4 تھے، 5 پرچے کیے انہوں نے۔ 5 پرچوں میں 4 میں مطلب ان کے کہنے پہ یہ سارا ہوا۔ وہ عمران خان، مسرت چیمہ، علی امین گنڈا پور، عظمیٰ خان اور علیمہ خان، یہ 5 بندوں کے آپ پہلے کہنے پہ سارا۔ اب اماز آ رہے ایک چھوٹا پرچہ ہوتا ہے، اس میں ضمانت ہونی ہوتی ہے۔ تو پھر لاسٹ ڈے جس دن ڈسکشن تھی، آرگومنٹ تھا، اس دن نیا ایک لے کے سرٹیفکیٹ کے پولیس والے کو مسرت چیمہ نے مارا ہے، کیونکہ کنفرم تھا کہ ضمانت تو نہیں ہے، لہٰذا ضمانت کو روکنے کے لیے ایک جعلی
تمیمہ بیان کہہ رہے تھے، تمیمہ بیان وہ چینج کروایا اور سارا کر کے سرٹیفکیٹ جعلی بنایا اور لا کے کہ مسرت چیمہ نے مارا ہے، اور جو مارنے کا ٹائم تھا اس وقت شی واز اریسٹڈ ایٹ دیٹ ٹائم. اچھا، سو کہنے کا مطلب کہ یہ بات ہی ساری جال سازی سے شروع ہوتی ہے، جال سازی سے بات ساری اس کی گرفتاری ہی جال سازی سے شروع ہوتی ہے. اور جو آپ کہہ لیں کہ جس کام کے لیے ہم گئے تھے وہ بالکل اٹس ویری مچ قانون اور آئین کے مطابق ہے، وہ بیسک رائٹس ہیں، وہ بیسک رائٹس بھی پرفارم نہیں کرنے دیے جا رہے. اور جب اس کے اوپر پرچہ دہشت گردی کا ہے اور دہشت گردی کے پرچے بھی جب گزارا نہیں ہوتا تو پھر آپ جعلی بھی بنا دیتے ہیں. سو یہاں سے بات شروع ہوتی ہے، آگے آ جاتی ہے بات جیل میں. جی. تو جیل میں ایک لگاتار ہمیں پھر جس دن وہ ہوئی ہے کیا نام ہے ضمانت کینسل ہوئی ہے، ریجیکٹ ہوئی ہے، تو پتہ لگا کہ جناب اس کے پیچھے ایک تو پنجاب گورنمنٹ ہے اور اس کے علاوہ کچھ باقی لوگ ہیں. یہ بالکل ایسے ہی لفظ ہے کہ یہ ایک پنجاب گورنمنٹ ہے اور کچھ باقی لوگ ہیں. ٹھیک ہے، یہ دو 9 مئی کے بعد بھی. ہاں اچھا، یہ 2 لوگوں کا نام انہوں نے لیا. ٹھیک ہے. اچھا، پھر جیل میں ظاہر ہم بھی ریسورسفل لوگ ہیں، کچھ نہ کوئی واقفیت تو ہوتی ہے کہیں نہ پلس مائنس، لیکن لگاتار جس بندے کو بھی کہیں وہ کانوں کو حاصل کرتے ہیں کہ مسرت چیمہ کا نام نہیں لینا. وہ پیچھے سے 2 لوگوں کی ہدایت ہے جی، ایک پنجاب گورنمنٹ اور ایک دوسرے لوگ. اچھا، تو یہ بڑی انفارچونیٹ ہے، یہ بڑی افسوسناک واقعہ ہے کہ مطلب نام لیتے ہی شرم آتی ہے کہ ایک خاتون کو آپ نے کیا، آپ نے گرفتار کر لیا، آپ نے اندر بند کر دیا، اس کے بیسک رائٹس، اس کے آزادی کے رائٹ چھین لیے، اس کے بعد آپ فردر کیا چاہتے ہیں. سو ہمیں سچی بات ہے کئی دن لگ گئے اس کو مطلب دوائیاں دیتے ہوئے یا آپ کہہ لیں کہ اس تک کپڑے پہنچاتے ہوئے، کپڑے پہنچانے میں بھی ٹائم لگ گیا ہمیں. اچھا، اور اس کے بعد 2 بار اسے عدالت لے کے آئے ہیں. تو عدالت میں ایک دن جب لانا تھا تو نہیں لائے، اور تقریباً کچھ لاہور کے 4 چکر لگوایا انہوں نے پریزن وین میں بند کر کے، تقریباً 3 گھنٹے پھراتے رہے اور عدالت میں نہیں لائے. دوسری بار پھر اگین انہوں نے مطلب کہ کافی دیر بند رکھا لیکن لیٹ لے کے آئے وہاں پہ. سو ہماری جو بھی اس تک ایکسیس ہے وہ تھرو عدالت میں جب آتی ہیں تو اس وقت ہی ہے، باقی ہماری ایکسیس نہیں ہے. ابھی تک جیل میں ایکسیس نہیں ہو سکتا. ہاں، جیل میں ایکسیس نہیں ہے، اور وہاں جو حال ہوتا ہے وہ اس کے علاوہ ہے. تو باقی کوئی میسج پہنچانے کی کوشش، کوئی چیز پہنچانے کی کوشش، وہ ساری فیل ہو رہی ہیں ہماری. ٹھیک ہے، وہ ساری ایفرٹس میں فیل ہو رہی ہیں. سو کہنے کا اس کے مطلب، پیچھے حکومت اور پھر جو ہے آپ کہہ لیں کہ وکیل سے بات کی کہ جی آپ ضمانت اگری کے لیے اپلائی کریں ہائی کورٹ میں. تو اگین وہ جو تھوڑا سا ریسورسفل ہے وکیل بھی، تو اس نے کہا کہ سر وہ تھوڑا سا یہ 2 لوگ پیچھے ہیں تو آپ تھوڑا سا ڈیلے کریں کیونکہ ججز بھی اوبے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ایک تیسری بدقسمتی شروع ہو گئی کہ پہلے 2 لوگوں کا ایک خاتون کے پیچھے لگنا، اور پھر یہ کہ آگے وکلا کا کہنا کہ آگے چلتے ہیں تو تیسرے بھی اس میں ایڈ ہو جائیں گے، تو آپ تھوڑا سا اس پروسیس کو ڈیلے کریں. اور دوسرا یہ کہ جو آپ کہہ لیں عدالت ہے جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ ATC میں بھی مطلب آپ کہہ لیں کہ جیسا نظر آ رہا تھا کہ کس طرح بیچارے انفلوئنس ہوئے ہیں، یہ کتنے مجبور ہیں کہ جی کم از کم انہوں نے حکم آیا کہ جناب یہ تو آپ نے کینسل کرنی ہے نا، باقی کر دیں ساری. آلموسٹ کوئی 108 لوگ ریلیز ہوئے، انہوں نے کہا مسرت چیمہ کو تو آپ نے اندر رکھنا ہی رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے وہ ایکسیپٹ کر لیا، وہ جعلی سرٹیفکیٹ بھی کر لیا، جعلی پرچہ بھی کر لیا، باقی سارا پتہ تھا ان کو سارا واقعہ کہ جس وقت کی ان کی گرفتاری ڈلی ہوئی تھی اس کے بعد یہ سارے واقعات اس کے بعد. اب ایک خاتون گرفتار ہے تو گرفتار ہونے کے بعد وہ 4 گھنٹے 6 گھنٹے بعد وہ پتھر مار رہی ہے، بڑی مزیدار بات ہے. اچھا، سو آپ کہہ لیں کہ اس میں میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ 3 لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ جناب وہ ایک خاتون کے پیچھے ہیں کہ جی آپ نے آزادی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹس ناٹ اونلی میٹر آف مسرت جمشید چیمہ. یہ بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ اس کا مطلب اعجاز چودھری کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، بالکل مطلب میاں محمود رشید کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، چیمہ صاحب کے ساتھ بھی، آپ کہہ لیں گورنر ہیں عمر چیمہ، یہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ تو ظاہر اس سے کہیں زیادہ ہو رہا ہے، بشرا بی بی کے ساتھ ایسے کہیں زیادہ ہوا ہے. سو بیسیکلی جو زیادہ افسوسناک ہے کہ یہ جو پیچھے ہے، پیچھے والا ناچ جو ہے زیادہ ننگا ہو رہا ہے، زیادہ ایکسپوز ہو رہا ہے. تو اعتماد اٹھتا ہے کہ کسی مطلب ہم لوگ میں ایز اے جمشید چیمہ جب جمہوری قدروں کی بات کرتے ہیں، آزادیوں کی بات کرتے ہیں تو ہم عدالت کی بنیاد پہ کرتے ہیں. بالکل ایسے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ ہوگا تو انصاف مل جائے گا. تو عدالت کے بھروسے پہ ہم یا پاکستان کے آئین اور قانون کے بھروسے پہ ہم بات کرتے ہیں. اگر آئین اور قانون کو ہی آپ کہہ لیں کہ تاک کے پیچھے رکھ دیں، عدالت کو ہی آپ مطلب زمین پہ لٹا دیں یا عدالت بڑی بن جائے، اس میں عدالت فائزیسا بن جائے، تو پھر باقی بچتا کیا ہے؟ مطلب آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے اگر یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی
یہ والی عدالت ٹھیک نہیں ہوتی. ہمیں اور کسی چیز کو ٹھیک نہیں کرنا. اس ملک کی عدالت ٹھیک نہیں ہوتی اگر آئین اور قانون نہیں, تو پھر مجھے اس ملک میں کیوں رہنا ہے؟ کیوں رہنا؟ مطلب میں غلام بن کے تو نہیں رہنا چاہتا. وہ مولانا محمد علی جوہر نے کہا کہ اگر یہ آزادی نہ دے سکے تو ہم اس ملک میں دفن نہیں ہوں گے. تو یہ شور ہے کہ اگر ہم آزادی نہیں اس ملک کو دلا سکتے تو ہم یہاں دفن نہیں ہوں گے. بالکل ٹھیک. مطلب غلام ملک میں ہم نے دفن نہیں ہونا. سو اس سے زیادہ کوئی بدقسمتی کی بات ہو سکتی ہے کہ جن لوگوں نے میری آزادی کو پروٹیکٹ کرنا ہے, جن لوگوں نے میرے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہے, وہ میرے رائٹس کی راہ میں رکاوٹ بن گئے. آپ نے بیک گراؤنڈ بتا دیا, ابھی تک آپ لوگوں کی رسائی نہیں ہے ان تک, کبھی بھی پراپر نہیں ہوتی. مطلب لا کے مطابق, قانون کے مطابق. جب سے بھی اب گرفتاری ہوئی ہے تب سے بھی تک کوئی پراپر آپ کی ان تک کوئی اپروچ نہیں ہے. ہمیں کبھی بھی لا کے مطابق ڈیل نہیں کیا گیا. ٹھیک. مطلب اس گرفتاری سے لے کے تو آج تک ہمیں لا کے مطابق کہیں بھی ڈیل نہیں کیا گیا. اچھا, اس کے بعد سر یہ ہے کہ جیسے پہلے ایک پریشر تھا 9 مئی کے بعد, ہم جیل کی بات کر لیں, ہم پولیس کی بات کر لیں, ہم عدالت کی بات کر لیں, ہم مدرس کی بات کر لیں, چاروں جگہ پہ کسی جگہ بھی ہمیں قانون کے مطابق ڈیل, یا ATC کی بات کر لیں, قانون کے مطابق ڈیل نہیں کیا گیا. جیسے کہ ابھی آپ نے بات کی کہ گورنمنٹ میں اس وقت وزیر اعلیٰ خاتون ہیں, اور وہ بڑے دعوے کرتی ہیں کہ خاتون کے جو خواتین کے حقوق کی بات کرتی ہیں, یا اگر ماں بننے کے حوالے سے بات کریں تو ڈیفینیٹلی بچوں کی اپروچ نہیں کروائی جا رہی. چھوٹے بچے ہیں, پہلے بھی آپ کا ایک بیٹا بہت افیکٹ ہوا, جو بھی آپ کے ساتھ پیچھے معاملات ہوئے, تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ وہ جو دعوے کرتی ہے کہ میں خاتون ہوں, یا خواتین کے حقوق کی جو ہے وہ بڑی علمدار بنتی ہیں, اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ اس خاندان کو تو ویسے جھوٹ بولنے کی عادت ہے. یہ تو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی کمپلسو لائر ہیں. یہ آپ کہہ لیں کہ سچ بول نہیں سکتے, یا بیمار ہو جاتے ہیں, یا مر جاتے ہیں. یہ جنہوں نے جو اس خاندان میں جو سچ بولے گا مر جائے گا. یہ ہر وقت ٹک ٹاک ڈرامہ, جھوٹ بولنا, جھوٹا فکرہ لکھ کے آنا, لا کے بولنا, وہ اس کا ایکشن طے کرنا, اس کا پورے جیسے ڈرامہ نہیں ایکٹر بولتا ہے پورا, یا صداکار ہوتے ہیں. آج کل تو ٹی وی پہ تو ویسے لوگ ساتھ جو میں نظر بھی آ رہا ہوتا ہے ویڈیو میں, تو وہ ڈفرینٹ بولتے ہیں, پہلے صداکار ہوتے تھے. تو یہ صداکاری سے لے کے اداکاری تک, صداکاری سے لے کے اداکاری تک ہر چیز ان کی جالی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نا جمہوری قدراں یا ہیومن رائٹس, اس حوالے سے یو کین سے کہ یہ جو ہم بات کریں اس کی, یہ والا فائز عیسیٰ, فائز عیسیٰ, مریم نواز, محسن نقوی, شہباز شریف, ان کے دور میں ہیومن رائٹس کا جو ریکارڈ ہے یہ شاید کوئی بھی نہ توڑ سکے. جتنا گندا ریکارڈ ہے, وہ صحافیوں کے ساتھ ہو, وہ سول سوسائٹی کے ساتھ ہو, وہ کسانوں کے ساتھ ہو, وہ طلباء کے ساتھ ہو, ٹیچرز کے ساتھ ہو. وہ چونکہ بیسیکلی ایشو یہ بن رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ ان پاپولر ہو رہے ہیں, بیسیکلی نفرت کا شکار ہو رہے ہیں. وہ نفرت کا شکار جو ہے پہ ان کی ٹوٹل جو ڈیپینڈنس ہے, ٹوٹل ڈیپینڈنسی جو ہے وہ ساری کی ساری ایک کوشن پہ, یہ ظلم پہ, یا ایک ڈنڈے پہ رہ گئی ہے. اب یہ عوام کو جتنی بیوقوف بنانے کی کوششیں کی گئی, ظاہر ہے یہ لوگ آپ کہہ لیں کہ بڑے پرانے سیاست میں ہیں. اتنے پرانے سیاست والے لوگ جو ہیں گلی محلے میں جاتے ہیں, ان کے MLA MP جاتے ہیں, فارم 47 والے, ان کے کچھ نہ کوئی چیئرمین کے لیول پہ, کاؤنسلر لیول پہ کچھ نہ کچھ ایک نیٹ ورک ہے, انہیں بھی پتہ ہے. پھر دوسرا سروے وغیرہ بھی کراتے ہیں. پھر تیسرا مطلب صحافیوں کے ساتھ ان کا بہت انٹریکشن ہے. بالکل ایسے ہی ابھی ہماری خاتون ہیں صحافی, ان کے گھر پہ ریڈ پڑ رہے ہیں, اور یہ بھی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ ہسٹری میں کہ کسی خاتون صحافی کے گھر رات میں چھاپے پڑ رہے ہیں. اچھا سر یہ بتائیے گا, اچھا میں تو کمپلیٹ کروں بات. مجھے اب آپ لوگوں کے ساتھ بھی انٹریکشن ہے, تو انہیں پتہ ہے کہ ہم کتنے زیادہ ان پاپولر ہو چکے ہیں, یا لوگ ہم سے نفرت کتنی کرتے ہیں. لہٰذا اب ان کا وہ ووٹ پہ, الیکشن پہ جو ایمان ہے وہ ختم ہو گیا. وہ زرداری صاحب کا بھی ختم ہو گیا, اور شہباز شریف صاحب کا بھی ختم ہو گیا, مریم بی بی کا بھی ختم ہو گیا, کہ یہ الیکشن تو انہیں سمجھ آتی ہے کہ الیکشن جو ہے اس کا رزلٹ کیا آئے گا. اب تو ٹوٹل جسے کہتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں قیامت کے دن دجال جو ہے وہ 2 کام کرے گا. وہ جو اس کے مخالف ہوں گے ان پہ آگ پھینکے گا, جو اس کے حامی ہوں گے ان پہ وہ خوراک پھینکے گا. سو بیسیکلی یہ تو آج کل یہ کر رہے ہیں کہ جو آپ کریں گے 2-4 بندے جن سے کوئی مطلب وہ کیا راوی جیسے, تو منیب فاروق جیسے, ان پہ وہ خوراک پھینکتے ہیں. کیا نام ہے, وریدہ فاروقی جیسے, طلعت محمود, طلعت حسین جیسے, وہ کہہ لیں کہ یہ ان پہ خوراک پھینکو, دوسروں پہ آگ پھینکو. سو آگ اور خوراک کا کھیل جو ہے وہ دجال والا جو ہے وہ جاری ہے. بٹ جو سمجھ نہیں ان کو آ رہی وہ ہے کہ ملک 25 کروڑ. سر 5 اکتوبر کو سب کے سامنے ریکٹ پہ یہ چیزیں ہیں, لوگ نہیں نکلے, قیادت نہیں نکلی, آپ لوگ نکلے عمران خان کی کال کے اوپر,
پورے پاکستان میں کال تھی، خاص کر ڈی چوک پہنچنا تھا. آپ لوگ وہاں پہنچے، گرفتار ہوئے، اور اس وقت ایک جنگ بھی چل رہی ہے ٹویٹر کے اوپر، ایکس کے اوپر میں دیکھ رہا تھا فواد چودھری صاحب کی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ جب تک عمران خان صاحب کی واضح ہدایات نہیں آ جاتی اس وقت تک آپ آرام سے بیٹھ رہے ہیں؟ اور کیونکہ جو مین مرکزی قیادت ہے، میں نے دیکھا، میں پورا میں نے بڑا ٹائم لگایا، جو آفیشیل پیج ہے پی ٹی آئی کا، صرف آپ کے جو 2 ٹویٹ ہیں انہوں نے ری ٹویٹ کیے ہوئے تھے، جسٹ ری ٹویٹ کیے ہوئے تھے. مسرت جمشید چیمہ صاحبہ کے حوالے سے کوئی آواز میں نے نہیں دیکھی اٹھائی گئی ہو، یا آپ بتا دیجیے گا اگر کسی پارٹی سپورٹ آپ کے پیچھے ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ نے جب تک واضح ہدایات نہیں آ جاتی یا کو جب تک پارٹی ایکسیپٹ نہیں کر لیتی، آپ کو اس طرح احتجاج میں نہیں نکلنا چاہیے؟ نہیں، یہ دیکھو، یہ جو ہے نا نظریہ، یہ کسی کے ایکسیپٹ کرنے سے، یہ تو میرا اپنا ہے. میں عمران خان کے پیچھے نہیں ہوں، میں عمران خان کے پیچھے نہیں ہوں، ٹھیک ہے. میں اپنے نظریے کے پیچھے ہوں. بالکل ٹھیک. جہاں کہیں جا کے میرا اور عمران خان کا نظریہ ملتا ہے وہاں ہم اکٹھے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. میرا اختلاف نواز شریف سے کوئی ذاتی نہیں ہے، میرا مریم سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، میرا بلاول سے بھی کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے. جہاں کہیں میرا اور اس کا ڈفرینس اوپینین ہے، نظریے کا اختلاف ہے، آئیڈیالوجی کا اختلاف ہے، میں وہاں اس کے مخالف ہو جاتا ہوں. اور وہ اختلاف شدت اختیار کرتا ہے تو میں شدید مخالف ہو جاتا ہوں. وہ مجھے میری کو سنتا نہیں ہے تو میں نفرت کرنا شروع کر دیتا ہوں. سو میرا پیار، میری سپورٹ یا میری مخالفت وہ میری اپنی سوچ کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی ایم این اے کی ٹکٹ ملنی ہے تو پھر میں نے کرنا ہے، میں نے کچھ بننا ہے تو پھر کرنا ہے، تو وہ تو میں نے کرنا ہی کرنا ہے. میں یہ بات آن ریکارڈ لانا بھی چاہوں گا سر کہ آپ لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملا، آپ پھر بھی ساتھ رہے. اور ابھی جب اگر 5 اکتوبر کی بات کریں تو وہ تمام جو ضمنی الیکشن تک موجود تھے یا ٹکٹس کا جن کو لالچ تھا وہ رہے، جب کہ وہ ٹائم گزر گیا، ابھی الیکشن کا دور نہیں ہے یا ٹکٹ نہیں ملنا، تو 5 اکتوبر کو وہ غائب تھے لیکن آپ لوگ موجود تھے. وہ ہم نے موجود رہنا ہے، ہم نے موجود رہنا ہے جب تک میرا اور عمران خان کا نظریہ ملتا ہے. بالکل ٹھیک. سو بیسیکلی میں اپنا جو کون لیڈرشپ اور کس پارٹی کی لیڈرشپ میرے لیے یہ بے معنی بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان ہمیں پیار کرتے ہیں، وہ ہم پہ بڑا ٹرسٹ کرتے ہیں، ہماری بے تحاشا رسپیکٹ کرتے ہیں. اتنی رسپیکٹ کے بعد ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں ہماری. جب بھی کبھی نام لیتے ہیں ہمارا بڑی عزت سے نام لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی یہ جو رشتہ ہے ہمارا پی ٹی آئی کے ساتھ وہ ڈائریکٹ ہے عمران خان کے ساتھ. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. لہٰذا یہ ہمارے لیے یہ بالکل بے معنی بات ہے کہ ہم کسی یہاں کسی کے لیے نکل رہے ہیں یا کسی کو دکھانے کے لیے نکل رہے ہیں، کسی نے ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے. لیکن جو پارٹی آپ لوگوں کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ بڑا نیچرل ہوتا ہے. یہ جو ہے نا، جب آپ کا کیلیبر ہائی ہو، جب آپ کمپیٹنٹ زیادہ ہوں تو لوگ پوٹینشیل کے لوگ آپ کو نہیں ایکسیپٹ کرتے، وہ تھوڑا انسیکیور ہو جاتے ہیں. تو یہ پاکستان ابھی ہوا ہے پی ٹی آئی میں، لیکن جب بھی یو کین سے کہ ان کا ایکسیپٹ کرنا بے معنی ہے. جو ہی آپ کہہ لیں عمران خان آئیں گے، ان کو جو چاہیے وہ لے لیں گے. جو سمجھتے ہیں جن لوگوں نے انہیں بیٹرے نہیں کیا وہ ان کو لے لیں گے. ٹھیک ہے. وہ لے لیں گے تو ان میں سے کوئی اختلاف بھی نہیں کرے گا، ان میں سے کوئی آپ پہلے کو آواز بھی نہیں اٹھائے گا. لہٰذا ان کا ہونا یا نہ ہونا وہ بے معنی ہے. سو باقی دیکھیں، فرینکلی میں بتاؤں، یہ جو ہے نا جی اس وقت فواد چودھری کی میں اگر بات کروں تو فواد چودھری میں شاہ محمود کیا نام ہے، یہ شیریں مزاری صاحبہ، یہ یو کین سے دس اعجاز ظہوری صاحب، اعجاز ظہوری صاحب اور امریکہ بخاری، یہ ہم کٹھے مسرت میں ہم کٹھے گرفتار ہوئے تھے. ٹھیک ہے. ہم ایک ہی وقت میں گرفتار تھے. تو تھانہ یہ جو سیکریٹریٹ ہے وہاں پہ ہم پہلے گئے، فواد کو بعد میں لے کے آئے. تو بہرحال میں جو آپ پہلے لکیلی الحمدللہ ہم پہ کوئی تشدد نہیں ہوا. فواد پہ تشدد ہوا تھا. اچھا. جب اس کو لے کے آئے تھے، میں اس کا گواہ ہوں. فواد پہ تشدد ہوا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، پھر ہمیں تو وہاں سے سیدھا جیل لے گئے. اعجاز ظہوری صاحب کے اوپر وہ وہاں سے ڈال کے لے گئے، کپڑا ڈال کے لے گئے ان کو. اچھا، کپڑا ڈال کے لے گئے ان کو کسی اور جگہ لے گئے. ہمیں وہاں سے اڈیالہ جیل لے گئے، ان کو پریزن وین میں ان کو کہیں اور جگہ لے گئے. پھر کہاں سے کب آئے مجھے نہیں پتا. اچھا، سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ جو لوگ کام کے تھے، جن کا کوئی پوٹینشیل تھا، جن سے ان کو کام زیادہ تھا، ان پہ جو پریشرز تھے بڑے عجیب تھے. ابھی تک جتنی آپ کے سامنے سٹوریز آئی ہیں وہ تو 10% ہے. 90% سٹوری تو سامنے نہیں آئی. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پارٹی میں لوگ آئے ہیں جنہوں نے مطلب ابھی تک ان کے ساتھ ہوا بھی کچھ نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا، مطلب چھوٹے موٹے ڈرامے ہی ہیں نا. کچھ لوگوں کے ساتھ ہوا بھی ہے، ڈیفینیٹلی ہوا بھی ہے کچھ لوگوں کے ساتھ، کچھ لوگوں کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا.
تو یہ چونکہ یہ لوگ جن لوگوں نے اسپیشلی بعد میں جوائن کیا ہے یا نئے نئے لوگ تھے، یہ چونکہ پولیس کی نظر میں یہ آپ کہہ لیں اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں اتنے اہم نہیں تھے، لہٰذا ان پہ کچھ سختی نہیں یعنی جو اہم لوگ تھے ان کو انہوں نے توڑ لیا ہے، ان کو زیادہ سختی ہوئی. اچھا، تو جو لوگ کم اہم تھے اب اہم ہوئے ہیں تو ان پہ ظاہر اس طرح کے پرچے نہیں یا یوں کہا جا سکتا ہے جن کو اہم بنایا گیا. چلو میں یہ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں دیکھیں ایک بندے کو عہدہ مل گیا تو بعد میں اہم ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن عہدہ ملنے سے وہ اہم نہیں تھا، پہلے اہم نہیں تھا، وہ نیا آیا تھا تو وہ ان کو اتنی ضرورت نہیں تھی کہ وہ بچ گئے، تو دے ور لکی، جسے کہتے ہیں لکی سروائیور جسے کہتے ہیں، وہ لکی سروائیور تھے. تو لکی سروائیور کو اس طرح کی بے رحمی والی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ مطلب آپ کہہ لیں کہ دیکھیں کہ اگلا بھی کر دے. وہ جو بات مطلب ایک دوسرے کو کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں ایک تو بات قسم نہیں کرنا چاہیے، فواد کو صبر کرنا چاہیے کہ جب فیصلہ اس کے بارے میں عمران خان نے کرنا ہے تو باقی لوگوں سے اس کو کیا کنسرن ہے. یعنی کہ ابھی فواد صاحب کو صبر کرنا چاہیے نا. دیکھیں جو بات مطلب فواد کو یہ کیوں لیں گے، جو موجودہ لوگ ہیں یہ فواد کو کیوں لیں گے، اس کو اگر لے گا تو عمران خان لے گا. بالکل ٹھیک ہے، تو عمران خان نے اگر اس کو لینا ہے تو پھر بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ فواد کو اس کا ویٹ کرنا چاہیے، ان کی کال کا ویٹ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، ان کے پیغام کا ویٹ کرنا چاہیے. اچھا، تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں اس کنٹروورسی میں نہ پڑے، ہم نہیں پڑھتے، ہم کسی سے توقع بھی کچھ نہیں کرتے، ٹھیک ہے. اور ہماری توقعات یہ جو ہم کوشش کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ یا آپ سے بھی جو بات کر رہے ہیں تو دلیل سے بات کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب عمران خان کو سپورٹ ہے، اس کا مطلب کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا نہیں ہے. بالکل، اس کا مطلب کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا نہیں ہے، کسی کو اپنی سرف سے ظافر کرنا نہیں ہے. ہماری سرف سے پی ٹی آئی کے لیے، ہماری سرف سے اس نظریے کے لیے، ہماری سرف سے عمران خان کے لیے، اس سے نیچے کسی کے لیے ہماری سرف سے نہیں ہے، نہ ہم کسی کو آفر کریں. ایٹ دی اینڈ سر ایک بڑا اہم جو نقطہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، جیسے آپ نے 3 جو ہیں وہ لوگ بتائے اس وقت جو پریشر وائز ہے یا گرفتاری کے اندر یا جو چاہتے ہیں کہ ابھی اندر نہ آئیں، کوئی پریشر ہے ابھی کچھ دوبارہ سے اگین ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ ابھی آپ فرنٹ پہ نہ آئیں یا آپ کو کہا جا رہا ہے کہ سائڈ لائن ہو جائیں، کوئی اس طرح کا پریشر ہے یا کیا ڈیمانڈ کچھ کیا جا رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی ہے. جو بندہ بھی موبلائز کر سکتا ہے نا ماسز کو، وہ انڈر پریشر ہے. وہ اس وقت جو پی ٹی آئی کے اندر ہیں وہ بھی ہیں، جو لیڈ کر رہے ہیں وہ بھی، ہم ہیں سائڈ پہ بیٹھے. کس طرح کا ابھی پریشر آپ اگر جو آپ بیان کر سکتے ہیں کہ ابھی کس طرح؟ ہم تو بہت کوئی بیان نہیں کر سکتے، ہم تو بہت کچھ نہیں بیان کر سکتے نا. فرینکلی اگر صرف گورنمنٹ کی حد تک بات ہو تو ہم بیان کرتے ہیں. اچھا، مطلب بیسیکلی ہماری نظر میں گورنمنٹ کی عزت کو نہیں ہے. بالکل، وہ جو بھی ظلم کرتے ہیں بیان کر دیتے ہیں. دوسروں کو ہم ابھی تک عزت کرتے ہیں، لہٰذا جو ظلم کرتے ہیں بیان نہیں کرتے، کیونکہ چاہتے ہیں کہ مطلب چیزیں ٹھیک ہو جائیں. میں جسٹ اتنا جاننا چاہ رہا ہوں، ابھی جو گرفتاری ہوئی ہے اور ان کو گرفتار رکھا جا رہا ہے، جیسے آپ نے شروع میں ساری چیزیں بیان کی کہ وہ تینوں پارٹیز ہیں، تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ابھی کس طرح کا پریشر ہے آپ لوگوں کے اوپر کہ نہیں ہمیں تو گرفتار کر لیا، ہم پہ تو دیکھیں ایک بندے کے سارے رائٹس ختم کر دیں تو اس سے زیادہ پریشر کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب اس کی آزادی لے لیں، اسے جیل میں بند کر دیں، وہاں اس کو کھانا نہ جانے دیں، جیل کی روٹی کھلائیں، اس کی بیماری کا علاج نہ کرنے دیں، اس کو کپڑے نہ جانے دیں، اس کو مطلب آپ اس کمبل 3 دن تک کمبل نہیں ملتا سکے. اچھا، تو وہاں اگر یہ صورتحال ہو تو ہم پہ اس سے زیادہ پریشر کیا ہوگا؟ اچھا، پریشر آپ پوچھ رہے ہیں کیا پریشر آپ کو نظر آتا ہے؟ ہمیں جو پریشر نظر آتا ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں پکڑا ان پہ پریشر تھا جی آپ نے اتنے پرچے کرنے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں کر دیے. اچھا، اس کے بعد آپ کہہ لیں کہ ان پہ پریشر پھر یو کین سے آیا کہ جناب آپ نے اس طرح کا پرچہ دینا بے شک جعلی بنانا پڑے کہ جسے چھوٹے نہ. پھر عدالت پہ پریشر آیا کہ جناب آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. پھر جیل پہ پریشر آیا، جیل والوں پہ پریشر آیا کہ آپ نے ان کو خراب کرنا ہے، ٹھیک ہے. پھر آگے ہمارے وکیل بتا رہے ہیں کہ تھوڑا سا ڈیلے کریں، ابھی عدالت ضمانت اپلائی نہ کریں کیونکہ پریشر ہے، ہائی کورٹ جو ہے وہ لیٹ جائے گا. توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں ہمیں یہ پریشر نظر آ رہا ہے کہ ہمیں ہر جگہ سے پریشر کے جو کھرا نظر آتا ہے، ہمیں پریشر کا کھرا نظر آتا ہے. تو مطلب وہ پریشر جو ہے باقی ساروں کو تو ہم بیان کر رہے ہیں، بیان کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے. تو چونکہ ہمارا بیسیکلی ان کے ساتھ بنتا ہے بیان کرنا، ان کا بیان کر رہے ہیں. مسرت صاحبہ کا ابھی آپ 1-2 بار لے کے بھی آئے ہیں، مسرت صاحبہ کا کیا ساری جو فیس کر رہے ہیں مشکلات کو، اس ساری مشکلات کے بعد ان کا میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں، میں نے ان کو بڑا مطلب مضبوط پایا ان ویڈیوز میں. 1-2 ویڈیوز آئی تھی پیشی کے اوپر، اس سب کے اوپر جو سختی چل رہی ہے ان کا جذبہ کہہ لیں یا جو ان کی فیلنگس ہیں وہ کیا ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو کوئی چیز ماروں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے درد نہیں ہو رہا. بالکل صحیح، ٹھیک ہے. آپ اس درد کے ہوتے ہوئے بھی اپنے موقف سے نہ ہٹیں. بہادری یہ ہے، بہادری یہ ہے کہ موقف سے نہ ہٹیں. اب جو سختی ہو رہی ہے اس سختی کا امپیکٹ ہوتا ہے.
یہ تو نہیں ہے کوئی سردی کا امپیکٹ نہیں ہے. مطلب مسرت کو اگر کمبل نہیں جانے دیں تو کوئی سردی نہیں لگتی, سردی تو لگتی ہے اس کو, ٹھیک ہے. اگر اس کو گرم پانی نہیں دیں گے تو اس کو ظاہر اس کے مطلب آپ نے پرابلم ہے اس کو, ٹھیک ہے. وہاں پہ اگر اس کو کھانا نہیں ملے گا, کھانا اس کو جو لو کوالٹی ہے ماشاء اللہ جتنی ایمانداری سے کوالٹی ہے جیل کے کھانے کی, ٹھیک ہے, تو وہ کھانا ڈیفینیٹلی چونکہ اس کو پرابلم ہے, الرجی کا ایک بڑا سیریس ایشو ہے اس کو. جب ہم ہائی روڈ میں تھے وہاں ہوا سیریس ایشو ہوا, جب میدے کا بھی اس کو ہے, السر ہے. اچھا, تو وہاں آپ اس کا امپیکٹ ہے. اگر اسے آپ لوہے کے ایک ڈبے میں بند کر کے تو آپ دھوپ میں کھڑا کر دیں گے, ٹھیک ہے, کئی گھنٹے کھڑا رکھیں گے یا سارے شہر میں پھراتے رہیں گے, تو اس کی باڈی پہ اس کا امپیکٹ نہیں ہوگا یا اس کے مورال پہ اس کا امپیکٹ نہیں ہوگا, وہ تو ہوگا. اچھا, آگے ہے کہ اس کے بعد وہ کرنا کیا چاہتی ہیں, تو ڈیفینیٹلی ہم بڑی طاقت سے کھڑے ہیں, ہم تو بڑی طاقت سے کھڑے ہیں. ہم کہتے ہیں دیکھیں آنیسٹلی اسپیکنگ ہم یا لڑیں گے, ٹھیک ہے, جتنی دیر اس ملک میں ہے لڑتے رہیں گے, ٹھیک ہے. اگر ہمیں پتہ لگا کہ مرنے تک بھی آزادی نہیں اس ملک کو ملنی تو ہم قبریں یہاں نہیں بنوائیں گے, کیونکہ اگر آزاد کروا لیا تو قبریں یہاں بنے گی اور ہماری اولاد کی قبریں بھی ادھر ہی بنیں گی. یعنی کہ آزادی تک آپ لوگ لڑتے رہیں گے. آپ نے ناظرین چیمہ صاحب کی گفتگو سنی اور ڈیفینیٹلی جو چیزیں بہت سی چیمہ صاحب نے جو ہے وہ کہنے کی بہت سی باتیں کی ہیں جن کو آپ خود ڈیکوڈ کر سکتے ہیں. اب آپ ملک کا ہر شہری جو ہے وہ بہت زیادہ سمجھدار ہو گیا ہے. کس طرح ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہہ لیں کہ عمران خان سے وفاداری کے اوپر, اور خاص کر ابھی بھی کچھ لوگوں کو جو ڈاؤٹ کرتے ہیں یا جو ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں, جو کہہ لیں کہ عمران خان سے کہتے ہیں جی بے وفائی کی, ابھی تک وفا کر رہے ہیں اور اس کی جو چیزیں ہیں وہ بیئر کر رہے ہیں, برداشت کر رہے ہیں. تو آپ نے یہ اہم گفتگو سنی. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. پاکستان زندہ باد.